بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عاشوراء کا دن تھا۔ تپتے ہوئے کربلا کے میدان میں ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے کھڑا تھا۔ اچانک اسے یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ ناظرین، سپہ سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ روتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھی ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حمایتی کیسے بن گیا؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین، عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والا یہ شخص کا نام حر ابن یزید تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، حر عربی کے مشہور قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور جنگجو کمانڈوں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں وہ اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے، لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ بطور سپہ سالار حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین، قافلہ حسینی نے 2 محرم کو میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے مقام ذیخ حسن پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں خیمے نصب کیا۔ جب حر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پانی پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ خیمے کے آگے صف بنائی۔ کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر لمبا سفر طے کر کے عراق سے یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور وہ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ حر اور اس کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام نے پانی پینے کی اجازت دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس اخلاق سے جناب حر بہت زیادہ متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ خط لکھ کر یزید سے صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور اس کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ
چلتے رہے، اور جو موقع ملتا تو جناب حور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران عبید اللہ ابن زیاد کا جناب حور کو خط ملتا ہے: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام۔ ابن زیاد نے مزید عمر بن سعد اور شمر کی سربراہی میں 20,000 سپاہیوں کا لشکر بھیجا اور مزید حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کرو اور اسے یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اور اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کرو۔ توبہ نعوذ باللہ۔ ناظرین، حسینی قافلے پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ عاشوراء کی رات جناب حور بے چین اور پریشان تھے کہ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حور کا ضمیر انہیں بار بار کوس رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری وجہ سے ہی آج حسین کا قافلہ اس حالت میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جناب حور اس کشمکش میں تھے، کیا مجھے ان مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا جن کا سردار ایک عیاش اور بے دین ہے؟ اور اسی کشمکش میں تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ اسی مارکے کی صبح جناب حور فیصلہ کر چکے تھے۔ حور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابن ارس نے پوچھا: حور کیا پریشانی ہے؟ قسم سے میں تمہیں اس فوج کا بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، تم مجھے پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حور نے جواب دیا: میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ ناظرین، اور لشکر لے کر حسینی قافلے کی طرف روانہ ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے اور ہتھیار پھینک دیا اور زمین پر گھٹنے ٹیک کر خود کو نیچے گرا لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا: اے حسین، میں ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے بازو میں سمیٹا اور فرمایا: میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے۔ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر اہل بیت سے منسلک ہو گئے۔ جناب حور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ ناظرین، حور نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل دشمنوں پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو قتل کیا۔ پھر یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو آپ ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور چہرے سے خون صاف کر کے فرمانے لگے: حور، تم اسی طرح آزاد ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔